آپ دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی؟ کے والدین تھے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے زیادہ دیر نہیں کی تھی، 15 دن میں منگنی کر لی تھی میں نے۔ یعنی کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ ولیمے کے بعد جو جانا ہوتا ہے مکلاوہ جس کو کہتے ہیں، ایک رسم ہوتی ہے، تو وہ بھی جو نا بہت مشکل سے ان کی ادا ہوئی تھی۔ لے کر گئے تھے ان کو زبردستی ان کے گھر۔ گورنمنٹ اسکول کے اندر، پرائیویٹ اسکول کے اندر ہم بچوں کا، ڈسیبل بچوں کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج میں ایک انتہائی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید اقبال شاد اور انم شہزادی۔ یہ ایک ایسا کپل ہے جنہوں نے حالات کا مقابلہ، زندگی کا مقابلہ اپنی ڈسیبلٹی کے باوجود جو ہے عام لوگوں سے زیادہ بہتر انداز میں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نوید، آپ اپنی زندگی کے متعلق بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ کے ساتھ یہ ڈسیبلٹی آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی؟ کیا یہ شروع سے ہے یا بعد میں اس ڈسیبلٹی کا آغاز ہوا؟ نہیں، یہ مجھے 2.5 سال کا تھا تب مجھے پولیو اٹیک ہوا تھا۔ تو اس دور کے اندر جو نا علاج کی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی، تو بس جو جہاں جیسے کہتے تھے والدین کو، وہ اسی طریقے سے جو نا علاج کے لیے لے جاتے تھے۔ ٹانگیں کھینچنا، سوئیاں چبونا، ٹکے لگانا، بس یہی زندگی کا سفر 12 سال تک کا رہا ہے۔ اور 12 سال تک اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو نا اپنی اسٹڈی بھی کمپلیٹ کی ہے۔ تو پھر آپ نے اپنی اسٹڈی میں کیا کیا کیا؟ اسٹڈی کے اندر میں نے الحمدللہ 12 سال تک جو نا وہ حفظ قرآن بھی مکمل کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو نا وہ ابو نے مجھے گھر کے اندر، یہ ذرا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے پرائیویٹس، یہ اسپیشل ایجوکیشن تو نہیں ہوتے تھے، تو گورنمنٹ اسکول کے اندر، پرائیویٹ اسکول کے اندر ہم بچوں کا، ڈسیبل بچوں کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ تو بس ابو نے پھر گھر کے اندر جو نا مجھے تعلیم دی ہے، اور جو کچھ بھی میں نے سیکھا وہ انہی سے سیکھا ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کی مسز انم شہزادی بھی موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ان کی ڈسیبل لائف کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ بچپن سے ہے یہ معاملہ یا جو ہے بعد میں کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہوا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے 1 سال کی تھی، 6 منتھ کی تھی، تب ہوا تھا مجھے پولیو ڈسیبل۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پھر آپ نے جو اپنا سفر کا آغاز کیا، اپنے تعلیمی سفر آپ کا کیا، آپ نے کیا پڑھا، کیا سیکھا؟ جی میں نے قرآن پاک کی حفظ کیا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں میاں بیوی حفاظ قرآن بھی ہیں، اور جو ہمارے یہ بھائی نوید اقبال شاد ہیں، یہ جو ہے انہوں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کلام پاک پڑھا ہے۔ انہوں نے آف کیمرہ جب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنا گرافک ڈیزائننگ کا بھی کورس کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اچھا، اب یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی، اور کیا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، کس لمحے میں آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ لوگوں کو ساتھ ہونا چاہیے اور آپ مل جل کے نا زندگی کا اس سفر طے کریں؟ میں نے جیسا پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ترجمہ تفسیر بھی میں نے 2 سال شارٹ کورس کیا ہوا ہے۔ تو اسپیچ کمپٹیشن کے اندر بھی میری پوزیشنز ہیں اوپن یونیورسٹی میں، ماشاءاللہ۔ جی۔ تو وہیں اسی ذریعے سے رمادہ ہوٹل کے اندر جو نا اسپیچ کمپٹیشن تھا ڈسیبل پرسنس کا صرف، تو وہاں پر بھی فرسٹ پوزیشن میری ہوئی تھی۔ تو وہیں سے جو نا ان کے والدین تھے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے سنا، تو پھر ان کی والدہ تھی، انہوں نے پھر جو نا یہ اصل بات آپ بتانے سے ہچکچا تو نہیں رہے کہ والدین نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا؟ ان کے والدین ساتھ تھے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ انہوں نے پہلے ان سے رضامندی پوچھی، جیسا کہ اسلام میں، شریعت میں ہے کہ پہلے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا، تو میں نے بھی پھر اوکے کر دیا تھا۔ مطلب آغاز ان کی طرف سے ہوا؟ جی، آغاز وہاں سے ہوا۔ یہ بھی ایک لحاظ سے جیسے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے کا پیغام ان کی جانب سے آیا، یہ بھی ایک مطلب بڑا ایک خوبصورت ایک پیروی ہے اس چیز کی۔ تو پھر آپ نے کب فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو ہے نا ان کے ساتھ رہنا چاہیے؟ میں نے زیادہ دیر نہیں کی تھی، 15 دن میں منگنی کر لی تھی میں نے۔ یعنی کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا؟ پٹ بیاہ نہیں، وہ اس لیے کیونکہ صرف رشتہ ہی کافی نہیں تھا کرنا، اس کے لیے سب سے پہلے جو میرے ارد گرد کا ماحول تھا اس کو میں ان کے مطابق لانا چاہتا ہوں۔
وہ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ جو میرا گھر تھا وہ اس وقت جو وراثتی گھر تھا اس کو میں نے ان کے مطابق کیا. کچن میں نے ایکسیسیبل ان کے مطابق بنوایا, واش روم کمبوٹ ود میں نے ان کے مطابق بنوایا تاکہ یہ آئیں تو ان کے لیے کسی بھی طریقے سے پریشانی نہ ہو. اور اس عرصے کو مجھے سیٹ اپ کرتے ہوئے 4 سال لگ گئے تھے. تو یعنی کہ 4 سال کے بعد جو ہے نا پھر آپ کی شادی جی الحمدللہ 4 سال بعد ہماری شادی ممکن ہوئی ہے. تو شادی میں ان کی کتنی رضا شامل تھی؟ ان کی اتنی رضا شامل تھی کہ جو نا یہ پھر بعد میں ان کا جانے کا دل ہی نہیں کرتا. یہ کہ میں کے جانے کا دل نہیں ہاں کرتا. جی میں کے جانے تو کا دل یہ اس لحاظ سے دنیا کی پہلی خاتون ہوں گی جو ہماری آبزرویشن میں آئی ہیں کہ جن کا میں کے جانے کو شادی کے بعد دل نہیں کیا. جی آپ نے اتنا خلوص اتنا پیار محبت دیا کہ ان کا میں کے جانے کو جی جو 4 سال میں نے محنت کی تھی وہ دراصل یہی تھی کہ ان کو یہاں آنے کے بعد یہ نہ لگے کہ میں کسی غیر جگہ پر آئی ہوں. ولیمے کے بعد جو جانا ہوتا ہے مکلاوہ جس کو کہتے ہیں ایک رسم ہوتی ہے تو وہ بھی جو نا بہت مشکل سے ان کی ادا ہوئی تھی. لے کر گئے تھے ان کو زبردستی ان کے گھر والے. ماشاءاللہ یہ تو آپ کی بہت خوبصورت موٹیویشنل اس لحاظ سے بھی موٹیویشنل سٹوری ہے بہت ساری خواتین کے لیے بھی کہ اگر شوہر اس قدر خیال رکھنے والا ہو چاہنے والا ہو تو پھر میک اپ بھول ہی جاتا ہے. خیر یہ تو ایک تھوڑا سا شگفتگی کے لیے ہم نے گفتگو کی. اصل جو گفتگو ہے اس کے بعد آپ کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. تو آپ نے پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ظاہر ہے آپ ایک خاندان بنا چکے تھے اور اس خاندان کے سربراہ آپ تھے, تو آپ نے کس طریقے سے اپنے دیگر معاملات روزگار کے معاملات اور کس طرح سے یہ معاملات چلائے؟ اس طریقے سے تھا کہ یہ حافظہ ہیں اور ان کی دلی خواہش تھی کہ جو نا وہ مدرسے میں یہ جو نا نظام لے کر آئیں, اور میرے پاس الحمدللہ پہلے سے یہ نظام موجود تھا. پہلے میری بہنیں تھیں وہ پڑھاتی تھی طالبات کو لڑکیوں کو, تو جب شادی ہو گئی تو میں نے کہا جی اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے, ہم اور آپ دونوں مل کر اس سفر کو لے کر چلیں گے, اور الحمدللہ آج تک چل رہے ہیں اور اپنی آخری سانس تک مل کر چلیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس دوران آپ نے کوئی ملازمت کے لیے کوشش کی؟ جو تعلیمی قابلیت تھی میری اس بیس پر میں نے بہت جگہ اپلائی کی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو نا اتنا آسان نہیں ہے نارمل لوگوں کو بھی جاب ملنا. تو میں تو پھر بھی ایک ڈسیبلٹی کیٹیگری کے اندر آتا ہوں, لیکن انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں حکومتی سطح پر بھی اعلانات ہوتے ہیں کہ اسپیشل پرسنس کے لیے جابس کے مخصوص کوٹے رکھے گئے ہیں اور بڑا اس کا واویلا ہوتا ہے, چرچا ہوتا ہے. تو اس طرح کے کوٹے میں کسی جاب وغیرہ میں آپ نے اپلائی کیا ہو؟ میں نے ایک آئیڈیا لگایا ہے کہ ایک جگہ پر انٹرویو کے اندر تقریباً 3 سے 4 ہزار نارمل بندہ آتا ہے ایک ہی سیٹ کے اوپر. تو جب نارمل بندہ اتنا پڑھا لکھا بے روزگار ہے تو ہم لوگ تو پھر بھی اتنی تعلیم تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہماری اہلیت بنتی ہے ہم اس کے مطابق بھی اگر جو نا وہ سیٹوں کے پر عمل کروائیں جو حکمران ہمارے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نارمل کیا کوئی ڈسیبل پرسنز بھی بے روزگار نہیں رہے گا. اچھا آپ سے یہ جاننا تھا کہ آپ نے میکے جانے سے انکار کیوں کیا, کہ گھر والوں سے اس قدر تنگ تھے یا شوہر زیادہ اچھا تھا؟ اچھا وہ خیر بتانے میں تھوڑا شرما رہے ہیں. تو آپ آف کیمرہ ان کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے ایک چیز کا اظہار کیا. وہ بات اصل میں یہ تھی, وہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے حکومتی حلقوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. انہوں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا اور اس جاب میں ان کے ساتھ کافی مس انڈرسٹینڈنگ والا ماحول بنا جس میں ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا گیا. یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے جسے انہوں نے اپنی ویل چیئر الیکٹرانک ویل چیئر کو سیل کر کے وہ پیسے ادا کیے, مگر نہ تو وہ جاب ملی اور نہ ہی وہ بندہ جو ہے وہ ان کے قابو میں آیا. اگرچہ انہوں نے ایف آئی اے میں ان کے خلاف جو ہے اپلیکیشنز بھی موو کرائی ہوئی ہے اور ان پہ دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ اس اپلیکیشن کو واپس لے لیا جائے, کہ اس شخص کا تعلق ایک حکومتی ادارے پرائم منسٹر ہاؤس کا بہانہ کر کے اس نے ان سے وہ پیسے لیے ماضی میں اور جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس حوالے سے ان سے جانیں گے کہ یہ سسٹم انہوں نے کیسے کیا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں نا 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک ہے ہائی لیول طبقہ, ایک ہے مڈل اور ایک ہے لو کلاس.
تو جو ہائی لیول طبقہ ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اگر فیس ادا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، جو مڈل ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی استطاعت کے مطابق وہ اپنی فیس ادا کر دیتے ہیں، جتنی بھی ہوتی ہے 50-100 جتنی ان کے اندر گنجائش ہوتی ہے، اور جو لو ہے وہ ہم پھر ان کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہاں البتہ الحمدللہ تعلیم سب کے لیے ایک جیسی رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہائی ہے تو اس کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں اور لو والے کو ہم قرآن کی تعلیم بالکل نہیں دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کسی بھی بچے کو بلا کر آپ ٹیسٹ لیں گے تو سب کا مکمل طور پر پڑھنا ایک جیسا ہوگا، سب کی تعلیمی جو تربیت ہوتی ہے دینی تربیت وہ سب کی برابر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت پیش رفت کی اس حوالے سے، دینی تعلیم دینے کے حوالے سے، کہ جو تارکین وطن ہیں، جو اوورسیز ہیں، فیملیز ہیں، ان کے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا خاصا مسئلہ درپیش رہتا ہے ان ممالک میں، اور اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آن لائن تعلیم کا، اور آن لائن تعلیم بھی یا وہاں پر وہ اپنے بچوں کے لیے کسی استاد کا، کسی قاری صاحب کا اگر انتظام کرتے ہیں تو اس کو انہیں ڈالر میں پے کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی فیملیز جو وہاں پہ بہت زیادہ نہیں کما رہے ہوتے تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کر سکتے۔ تو نوید اقبال شاد نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس حوالے سے ان سے بھی جانیں گے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت پیش رفت کی ہے ان بچوں کے لیے جن کے والدین بہت زیادہ پے نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے کیا پیش رفت کی؟ جی ہم نے کرونا کے بعد سے سینٹر سٹارٹ کیا ایک کہ نوید القرآن آن لائن اکیڈمی کے نام سے، تو اس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ جو پاکستانی استاد ہیں وہ اگر بیرون ممالک رابطہ کرتے ہیں تو وہ بہت ہائی لیول کی فیس ڈالرز کے حساب سے لیتے ہیں، یعنی کہ وہ مانگتے ہیں $200 $250 $300 کچھ بھی ETC، تو وہ جو نا پے کرنا کافی یعنی کہ پرابلم ہوتا ہے اکثر پیرنٹس کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوا ہے، تو ہم نے اپنی پاکستانی کرنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے صرف وہی فیس رکھی ہے جو ان کے لیے بھی دینا آسان ہو، یعنی کہ وہاں پر ہم نے 200 کے بجائے $2 یعنی کہ $2 ہم نے رکھے ہیں، اور یہاں پر ہماری فیس بھی ادا ہو جاتی ہے، ہمارے اخراجات بھی پورے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی برڈن نہیں بنتا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں تو ہوتی ہیں فیمیل لڑکی ہیں، جو گرلز ہیں ان کو جو نا میری وائف پڑھاتی ہیں، اور جو میل ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بوائز ہیں ان کو میں خود پڑھاتا ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے، اور یہ سہولت الحمدللہ میرے اپنے مدرسے میں بھی ہے۔ یہ جو مدرسہ ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے یہ اپنا گھر نہیں ہے، وراثتی جو گھر تھا اس کے بعد سے میں رینٹ پر ہوں، تو ایک گزارش میں نے یہ بھی کرنی تھی آپ ہی کے توسط سے کہ گورنمنٹ جاب کی جہاں آپ نے میرے لیے بات کی ہے بہت اچھی بات ہے، میرے لیے نہیں، یہ آپ نے ہر اس ڈسیبل پرسنس کے لیے کی ہے۔ جی بھی ہے، اس کے لیے حکومتیں بھی وقتاً فوقتاً اعلان کرتی رہتی ہیں کہ ڈسیبل پرسنس کے لیے فلاں جابس میں اتنا کوٹا ہے، فلاں جابس میں اتنا کوٹا ہے۔ جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ شاید اللہ کرے کہ اگر انہوں نے عمل کر رہے ہیں کہیں پر 1% کر رہے ہیں تو وہ مکمل کریں گے، اگر وہ مکمل کر رہے ہیں تو وہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ اگر ہمیں یہاں پر یا کوئی اس طریقے سے جگہ مل جاتی ہے یا کوئی صاحب استطاعت ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں پر اپنی جگہ چھوٹی موٹی لے کر دے دیتے ہیں تو ہم یہاں پر کرائے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہاں پر ہائی لیول کرائے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو نا ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ اگر نہیں بھی جگہ ملتی ہے تو باقی اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کتنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر چکے ہیں؟ الحمدللہ میں 12 سال کا تھا جب سے میں پڑھا رہا ہوں، تو اب اس وقت 29-30 پلس ہے، تو تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں ہمارے مدرسے سے۔ اچھا، آپ کی جو مسز ہیں ان کا بھی یہ بچوں کو پڑھانے کا اس درس و تدریس کا، دینی درس و تدریس کا سلسلہ شادی سے پہلے سے جاری ہے یا آپ کے ساتھ آ کے انہوں نے شروع کیا؟ نہیں، یہ ان کا خواب تھا، یہ میرے ساتھ شروع ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، پہلے صرف خواب انہوں نے اب الحمدللہ اپنے سارے پورے کر لیے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ نے اندازاً کتنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا؟ 100 کے قریب۔ ماشاءاللہ، انہوں نے 100 کے قریب بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ
ایک ایسا خاندان ہے جو مطلب ایک لحاظ سے بہت حیران کن ان کی سٹوری ہے کہ انہوں نے اپنی اس معذوری کے باوجود انہوں نے عام لوگوں سے، نارمل لوگوں سے بڑھ کر کام کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے یہ اپنے گھر سے دینی تعلیم کا آغاز کیا، سینکڑوں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا اور اپنے گھر کا بھی سسٹم انڈیپینڈنٹلی آسانانہ طور پر انہوں نے چلایا، کسی سے کوئی امداد نہیں لی۔ یہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے بہت سارے ایسے افراد کے لیے جو ڈسیبل پرسن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مایوسی ہمارے دین میں گناہ ہے، آپ امید کا دامن تھامیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کسی بھی کام کا آغاز کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو یہ جو ایک کپل ہے یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، نارمل لوگوں کے لیے بھی اور اسپیشل پرسنس کے لیے بھی۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ موٹیویشنل سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔